آپ اللہ والوں کے پاس، علماء کے پاس، اماموں کے پاس الحمدللہ دین سیکھنے کی نیت سے بیٹھ جائے تو اپنے دین کو حاصل کرے۔ یہ مہینہ رجب المرجب کا ہے، ماشاءاللہ اس میں اور بھی واقعات آئے ہیں، انشاءاللہ وہ کسی اور موقع پر بیان کی جائیں گے۔ 12:15 بج چکے ہیں ماشاءاللہ، مگر آپ کی محبت دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے جلسہ بھی ختم نہیں ہو رہا، ابھی تو شروع ہو رہا ہے۔ زیادہ تکلیف تو نہیں ہو رہی کسی کو؟ ایک مولانا صاحب نے بڑی لمبی دعا کر دی، تو مطلب یہ کہ دعا کر رہے تھے، وہ لمبی دعا ہو گئی کہ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، اتقاء کے واسطے، متقا کے واسطے۔ تو جب زیادہ لمبی دعا ہو گئی تو نیچے سے ایک بولا کہ اب تو دعا کو ختم کر دو خدا کے واسطے۔ تو کہیں یہ حال آپ کا تو نہیں ہے کہ حضرت بہت سمجھا لیا اب ختم کر دو بات کو؟ ماشاءاللہ سننے کا جذبہ ہے، مگر سننے سے زیادہ عمل کا بھی جذبہ انشاءاللہ اپنے اندر آپ پیدا کیجئے کہ ہمارے بزرگوں کی جو تعلیمات ہیں بڑی ماشاءاللہ پیاری تعلیمات ہیں۔ انہوں نے الحمدللہ دین کا کام بڑے اچھوتے انداز کے ساتھ کیا ہے۔ نہ تخت و تاج نہ لشکر و سپاہ میں ہے جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں۔ اگر کچھ مرتبہ چاہے تو کر خدمت فقیروں کی، بلا کو ٹال دیتی ہے دعا روشن ضمیروں کی۔ دعائیں بلاؤں کو ٹال دیتی ہیں، ان کی بارگاہ میں اگر آپ جاتے ہیں، یا آج یہ محفل کی ہے ماشاءاللہ آپ نے، تو یہ محفل بڑی مبارک، بڑی باسعادت ہے۔ آپ کو بھی ماشاءاللہ ان باتوں پر توجہ کر دی ہے، اور حضور خواجہ غریب نواز علی رحمت و رضوان کی یہ بات بھی اپنے ذہن میں رکھیے۔ آج ہمارے کچھ نوجوان مایوس ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صاحب ہمارے اوپر یہاں ظلم کیا جا رہا ہے، وہاں ظلم کیا جا رہا ہے، ہمیں ہندوستان سے نکالنے کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ میں نے کہا ارے گھبراتے کیوں ہو؟ تم لوگوں نے تو بار بار سنا ہے، سنا یا نہیں کہ جب پرتھوی راج کے سپاہیوں نے کہا تھا کہ بابا جی یہاں سے اٹھ جاؤ، راجہ کے اونٹ بیٹھیں گے، تو ہمارے خواجہ نے کیا فرمایا تھا کہ چلو اب اونٹ ہی بیٹھیں گے، اونٹ ہی بیٹھیں گے۔ اور جب خواجہ غریب نواز نے کہہ دیا کہ اونٹ بیٹھیں گے تو ساری حکومت مل کر اونٹوں کو اٹھا نہ سکی۔ یاد رکھو اونٹوں کو بٹھانے والے خواجہ تھے، حکومت اٹھا نہ سکی۔ ہمیں بسانے والے خواجہ ہیں، ہمیں مسلمان بنانے والے خواجہ ہیں۔ جب وہ حکومت اونٹوں کو اٹھا نہ سکی تو یہ حکومت مسلمانوں کو کیسے نکال سکتی؟ یہ کیا پوری دنیا کی طاقت بھی مل جائے تو الحمدللہ اہل ایمان کا بال بھی پیکا نہیں کر سکتی، مگر اہل ایمان کو اپنی پہچان بنانی ہوگی۔ آج ہمارے نوجوان ڈریم 11 پر جوا کھیل رہے ہیں، رمی سرکل پر یا جنگلی رمی پر جا کر اپنا وقت برباد کر رہے ہیں۔ کوئی پب جی پر لگا ہوا ہے، کوئی فری فائر کھیل رہا ہے، رات میں نوجوان ادھر ادھر رہتے ہیں۔ بتاؤ کیسے ترقی ملے گی؟ قرآن نہیں سیکھتے، نماز نہیں سیکھتے، دین نہیں سیکھتے۔ تو اس لیے میرے نوجوانوں سے گزارش ہے عشاء کی نماز ادا کرو حضرت کے پیچھے، کچھ دیر کے لیے دین کی باتیں سیکھنے کے لیے بیٹھو، ان کے پاس آؤ۔ ماں بہنوں سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی اپنے گھروں میں اپنی اولاد کو دین کے بارے میں سمجھائیں۔ ہمارے خواجہ غریب نواز کی والدہ محترمہ بہت عبادت کرتی تھی، رات رات بھر ان کا سر سجدے میں رکھا رہتا، یہاں تک کہ اللہ نے ہمارے خواجہ غریب نواز کی والدہ محترمہ کو اتنا نور عطا فرمایا کہ اگر اندھیرے گھر میں تشریف لے جاتی تو اس میں بھی روشنی ہو جایا کرتی۔ تو علم عبادت کرنے سے علم بھی ملتا ہے، نور بھی ملتا ہے۔ اس لیے ماں بہنوں کو بھی اپنے اندر ان خواتین کا ادب پیدا کرنا چاہیے اور ان کی تعلیم پر عمل کرنا چاہیے کہ انہوں نے آخرکار ہمیں پیغام کیا دیا ہے۔ ہم قرآن پڑھیں، نماز پڑھیں، شادی بیاہ میں جب جائیں تو پردے کا اہتمام کریں، گالی نہ بکیں، کسی کو برا نہ کریں، کہیں کسی کی برائی نہ کریں، ان باتوں پر عمل کریں۔ یاد رکھو نیکی کرنا آسان ہے، گناہوں سے بچنا مشکل کام ہے، مگر گناہوں سے بچیں گے تبھی ہم پاک رہیں گے۔ اور مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ گناہ کر کے شرمندہ ہونا یہ بھی گناہ کو مٹا دیتا ہے، لیکن اگر نیکی کر کے کوئی تکبر کرتا ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کو پسند نہیں ہے۔
تو لہٰذا نیکیوں پر کبھی تکبر نہ کریں. آپ نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، حدیث پڑھیں، دین کی تعلیم دیں، ادارے قائم کریں، مساجد و مدارس کو ترقی دیں، اپنا وقت لگائیں. اے نوجوانوں، آپ سے گزارش کرتا ہوں اب زندگی ایسے مت گزارو. زندگی اگر گزارنی ہے تو شریعت کے دائرے میں گزارو. پیارے مصطفیٰ کی شریعت کو دیکھو. کربلا کا میدان یاد رکھو جہاں پر 6 ماہ کا ننھا علی اصغر بھی اپنے حلق پر تیر کھاتا ہے مگر دین مصطفیٰ کے لیے اپنی جان کو قربان کر دیتا ہے. ہمارے خواجہ غریب نواز اپنے ماں باپ بھائی بہن کو چھوڑ کر ہندوستان آتے ہیں اور یہاں پر آ کر کتنی تکلیفیں برداشت کرتے ہیں، کتنی پریشانیاں برداشت کرتے ہیں، مگر دین کو پھیلانے کے لیے فاقہ کرتے ہیں، کھانا تک نہیں کھاتے ہیں. میں نے کتابوں میں پڑھا ایک ہفتے میں ہمارے خواجہ غریب نواز ایک ہفتے میں صرف 2 یا 2.5 تولہ روٹی یعنی 20-25 گرام روٹی کو پانی میں ڈال کر اس کو پیا کرتے تھے، کھا لیا کرتے تھے. 20-25 گرام. انشاءاللہ گفتگو کو میں مکمل کرتا ہوں یہ باتیں کہہ کے کہ انہوں نے دیکھو دین کا کام کیسے. آج دن میں 5 بار کھانے کے بعد بھی دین کی باتیں کوئی نہیں کرتا، لیکن یہ ہمارے خواجہ غریب نواز ہیں. ایک ہفتے میں فاقہ کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں اور صرف 20-25 گرام روٹی کا ٹکڑا پانی کے اندر ڈال کے اور کھا لیتے ہیں. بس یہ ان کا کھانا تھا. آج تو ہم لوگوں کو اچھے اچھے کپڑے میسر ہیں، آپ بھی اچھے کپڑے پہنتے ہو، ہم بھی اچھے کپڑے پہنتے ہیں، لیکن حضور خواجہ غریب نواز کی سادگی کا عالم یہ تھا کہ آپ غور کرو جو کپڑا زیب تن فرماتے تھے اس میں اتنے پیبند لگے ہوئے تھے کہ کسی بھی قسم کا پیبند لگا ہوتا تھا. مطلب اگر ہرے رنگ کا کپڑا ہے، اگر کالے کلر کا پیبند ملتا تو اسی سے اپنے کرتے کو سی لیا کرتے تھے. یہ ان کی توجہ کا مرکز تھا. حالانکہ اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ شاید اچھے کپڑے پہننا اچھا کام نہیں، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن عزیزان محترم ہمارا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صرف کپڑوں پر توجہ نہ دی جائے، آپ کی نمازیں بھی مکمل ہوں، قرآن کی تلاوت بھی مکمل ہو اور بزرگوں کی سیرت آپ کی نگاہوں کے سامنے ہو. تو انشاءاللہ رب العالمین جب یہ باتیں آپ عمل کرو گے تو اللہ آپ کو خوب برکت رحمت عطا فرمائے گا. اب حضور خواجہ غریب نواز علی رحمت و رضوان کا جو اصل مقصد تھا تو وہ یہی تھا کہ لوگوں کے قرآن پورا یاد تھا. حضور خواجہ غریب نواز کی بیٹی کو بی بی حافظہ جمال نام تھا. کیا نام تھا؟ بی بی حافظہ جمال. قرآن کریم پورا بنا دیکھے ہمارے خواجہ غریب نواز کی بیٹی کو یاد تھا. اور ایک بیٹے کا نام شرف الدین بھی تھا، ایک بیٹے کا نام فخر الدین تھا اور ایک بیٹے کا نام حسام الدین تھا. اور ایک اہلیہ اور تھی آپ کی، ان سے ایک بیٹے اور تھے ابو سعید ضیاء الدین. یہ سارے کے سارے اللہ کے ولی بنے، قرآن کے حافظ بنے، دین کے عالم بنے. فاقہ کیا مگر دین کا کام کیا انہوں نے. آج اگر ہم اتنا کھانے پینے کے باوجود، اچھا پہننے کے باوجود اگر ہم دین کا کام نہ کریں تو زمین پہ زندہ رہنے کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے ہمارا. اس لیے میں بارہ کہتا ہوں، آج ہالینڈ میں اور سویڈن میں قرآن کو معاذ اللہ ان ظالموں نے جلایا. ایک ہندو پنڈت نے قرآن کو پکڑ کے رو کے احساس کیا اور اس نے کہا یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، یہ جلانے کی کتاب نہیں ہے بلکہ یہ سینے سے لگانے کی کتاب ہے. وہ ویڈیو میں نے کئی لوگوں کو بھیجی بھی تھی. ہندو پنڈت رو رو کر کہہ رہا تھا کہ اے مسلمانوں، وہ ہندو کہہ رہا تھا، اس کے الفاظ بتا رہا ہوں میں، ہندو پنڈت، کہ یہ قرآن ہے. اے مسلمانوں، تم پٹھان سے باہر آؤ، تم پٹھان پر عمل کر کے دنیا پہ حکومت نہیں کر سکتے، قرآن پہ عمل کر کے دنیا پہ حکومت کر سکتے. یہ ایک ہندو پنڈت کہہ رہا تھا. ماشاءاللہ اللہ اسے ان باتوں کے بدلے میری دعا ہے کہ اللہ اس پنڈت کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرمائے. اس لیے ماشاءاللہ اب یہ قرآن دیا جا رہا ہے یہاں پر حضرت. یہ جو قرآن ہے ترجمے والا ہے، 3 دن تک اسے کھانے پینے کو نہ دیا جائے اور دوا بھی نہ دی جائے تو کیا زندہ رہے گا یا مر جائے گا؟ لوگوں نے کہا کہ اگر کوئی انسان بیمار ہے اور 3 دن تک اسے دوا نہ دو، کھانے پینے کو نہ دو تو وہ مر جائے گا. امام غزالی نے 1000 سال پہلے لکھا کہ یہی حال تمہارے دلوں کا ہے. اگر تمہارے دلوں کو 3 دن تک قرآن کی بات نہ بتائی گئی، حدیث کی بات نہ بتائی گئی، اولیاء کرام کی بات نہ بتائی گئی تو تمہارے دل بھی مردہ ہو جائیں گے.
اس لیے ہر 3 دن میں نہ ہو سکے تو 15 دن میں، 1 مہینے میں، مگر 3 دن میں کم سے کم امام صاحب کے پاس جا کے کوئی نہ کوئی دین کی ایک حدیث، قرآن کی ایک آیت ہمیں سیکھ لینی چاہیے۔ میری دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ اس محلے والوں کو برکت عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ دھرم پورہ کے جتنے بھی پڑھنے والے، پڑھانے والے اور یہ طلبہ طالبات ہیں اور یہ نوجوان ہیں، بزرگ ہیں جنہوں نے اس پروگرام کو کرایا، مولا سب کو برکت عطا فرمائے۔ حضرت مولانا انتظام صاحب کی محنتیں بھی اللہ قبول فرمائے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔